الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف آج آپ کے لیے 7 شعبان المعظم کا ایک ایسا عمل لایا ہے۔ یہ عمل اگر آپ کر لیں آپ کی ہر مشکل میں آسانی لائے گا، آپ کے مقدر کو بدل دے گا۔ اللہ پاک آپ کے حق میں ہر چیز بہتر کر دے گا۔ آپ اگر رزق کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ سالہ سال سے چل رہا ہے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک غریبی کو امیری میں بدل دیتا ہے، اور جو کوئی مفلس ہے، مفلس اور نادار ہے، اللہ پاک اسے امیر و کبیر بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک محتاجیاں اور اس کے علاوہ ہر قسم کی بلیات و آفات سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے مال میں جان میں برکت عطا فرمائے گا، اور آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس جگہ سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے۔ یعنی رزق کے ایسے ایسے وسیلے پیدا فرما دے گا کہ خود رزق چل کر آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک رحمت کے 300 دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، اور آپ کے لیے تمام آفتوں بلاؤں کے دروازے بند کر دے گا۔ یہ وظیفہ بہت زیادہ خاص ہے، ماہ شعبان المعظم کا وظیفہ ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی عبادات کے ساتھ ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی کریں۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ تو آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین، وظائف تو ہم بتاتے ہیں، وظائف کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پورا شعبان المعظم میں استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ جہاں پر انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، جس مہینے میں اللہ پاک کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہاں پر اللہ پاک اپنے غضب کے دروازے بند فرما دیتا ہے، جس مہینے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس مہینے میں مقدر انسان کے کھل جاتے ہیں اور فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو پھر استغفار بھی کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، تو پھر تو قسمت بھی بدل جاتی ہے، پھر تو قسمت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہر طرح سے، ہر جگہ سے، ہر وسیلے سے رزق کی دولت عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، ماہ شعبان المعظم میں عبادات بھی کریں۔ عبادات بہت زیادہ خاص ہیں، خاص کر آپ نے سورہ دخان اگر روزانہ پڑھ لیں، جو کوئی ماہ شعبان المعظم میں روزانہ 1 مرتبہ صرف سورہ دخان پڑھ لے، اللہ پاک 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات عقبہ کی قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ فرمایا شعبان میں۔ حضور نے فرمایا جو شخص ماہ شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی اور یہ خبر دی، ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ماہ شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے، صرف 1 روزہ، زیادہ روزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا، بس 1 روزے کے بارے میں بتایا گیا کہ جو کوئی ماہ شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا، اور اسے حضرت ایوب اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ اور جو ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سکرات یعنی موت سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کی دہشت و ہیبت سے وہ شخص ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس قدر ماہ شعبان المعظم کی
برکتیں ہیں، اللہ پاک بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو بے حساب رزق کے حصول کے لیے روحانی وظائف چینل آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل لایا ہے، آرام سے کریں، بیٹھ کر کریں، چلتے پھرتے کریں۔ آج اتوار کا دن ہے، آپ بالکل آرام دہ ہیں، کاموں سے فارغ ہیں، آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس وظیفے کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے، اللہ پاک 15 شعبان سے آنے سے پہلے آپ کے لیے ایک رزق کا ٹکٹ مل جائے گا، آپ کی خالی جیبیں بھر جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ غربت کو بھی بھول جائیں گے، آپ یہ بھول جائیں گے کبھی اللہ پاک نے، اور آپ یہ بھی بھول جائیں گے کہ اللہ پاک نے آپ کی حاجتیں پوری کی تھیں، اور اس قدر پوری کی تھیں کہ آپ کی تمام ضروریات پوری ہو گئی، اتنی دولت ہوگی کہ ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ ایک سیکنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک سیکنڈ سے پہلے آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ تو وظائف کے ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھیں، کہ جو فرمانے امام جعفر صادق ہے، جو کوئی ماہ شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کا حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ تو آج کا جو خاص وظیفہ ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ آپ اگر اس عمل کو کر لیں، بہت ہی زیادہ وہ مسبب الاسباب ہے اور رزق کو عطا کرنے والا ہے۔ آپ نے صرف 21 بار، زیادہ نہیں، بس 21 بار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ دن کے کسی بھی حصے میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور 21 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے، 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ سورہ ناس۔ پھر سے سن لیں، آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک، اور 21 بار سورہ قریش، 21 بار سورہ اخلاص، اور 21 بار سورہ والناس۔ یہ تینوں صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ ایک رزق ملے گا، دوسرا حفاظت ہوگی، اور تیسرا ہر آفت و بلیات، آزمائش، بندشوں سے نجات مل جائے گی۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، آپ نے 21 بار پڑھ کر اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف کر کے دعا مانگنی ہے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ شب برات آنے سے پہلے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، شب برات کی رات جو کوئی اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی طرف 70 بار نگاہ فرماتا ہے، اور اس کی ہر طرف نگاہ کرنے پر اس کی 70 حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ تو آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے رزق کی بھرمار ہوگی، آپ خود حیران ہو جائیں گے، اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا، کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔